الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ويقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم محترم حاضرین جمعہ تمام قسم کی تعریف و توصیف صلی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو یہ قدرنا ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام ہو سید المرسلین رحمۃ اللہ علیہ احمد المجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور درود و سلام کے بعد خطبہ مسکونہ کے بعد قرآن کریم کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا ہے کہ ہم نے انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی کچھ مخلوق کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر بتلایا کہ جسے اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سے اور جنوں میں سے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے ان کی صفات کیا ہے۔ اہل جہنم کی قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت ساری صفات بیان کی گئی کہ اگر ان صفات سے کوئی بندہ متصف ہوتا ہے جڑتا ہے تو وہ اہل جہنم میں سے ہوگا۔ یہاں چند کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا اور کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا،
جنوں میں سے، انسانوں میں سے اللہ رب العالمین نے جن کو جہالت کے لیے پیدا کیا، ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ ان کے دل ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ ہے لیکن وہ دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے لیکن اسے سنتے نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، قرآن نے کہا یہ جانوروں کی طرح ہے۔ بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ بے گزرے۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غفلت کا شکار ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں 3 صفات بیان کی۔ ایک اللہ نے دل کا، دوسرا آنکھ کا، تیسرا کان کا تذکرہ کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں دل کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے جن اور انسانوں میں سے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، ایک وہ ہے جن کے دل ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ دل کا کام سمجھنے کا ہے، قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، اور انسان اس سمجھ کو صرف دنیاوی چیزوں تک محدود کر دے، اسے تیل، گیہوں، آٹا، سبزی ترکاری، گوشت وغیرہ، دوسرے اپنے کام کی چیزیں یہ اچھی طریقے سے سمجھے، پر اگر اسے دین نہیں سمجھے، اللہ رب العالمین کا کلام نہیں سمجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سمجھے، وہ اللہ کے کلام کو سنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنے، لیکن اپنے دل سے اسے سمجھے نہیں، اسے عملی شکل نہیں دے، تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم کی اس ایک آیت پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے انسان اگر نصیحت حاصل کرنے کے نظریے سے، اپنی اصلاح کرنے کے نظریے سے اس آیت پر غور و فکر کرے، اور ایک مسلمان اگر سوچے تو بہت ساری عقیدے کی اور اسی طرح سے عمل کی جو خرابیاں مسلمانوں کے اندر در آئی ہے، شیطان نے ڈال دی ہے، خود اس کے اپنے نفس نے اس چیز کو اختیار کر لیا ہے۔ اس چیز کو ایک مسلمان اگر غور و فکر کے ساتھ پڑھے کہ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ جہنم ان کے لیے ہے جن کے پاس دل ہے لیکن سمجھتے نہیں۔ میرا شمار کن لوگوں میں ہے، میرا شمار کن لوگوں میں ہے؟ آیا ان لوگوں میں ہے جو صرف دنیا بھی سمجھتے ہیں، یا ان لوگوں میں ہے جو صرف دین ہی سمجھتے ہیں، یا ان لوگوں میں ہے جو دنیا بھی سمجھتے ہیں، دین بھی سمجھتے ہیں؟ ہر انسان کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور دنیا کی جو دوسری چیزیں ہیں اسے سمجھنا، اس سے نفع و نقصان کو جاننا، فائدے کے حصول کے لیے کوشش کرنا، نقصان سے بچنے کے لیے جو چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ دنیاوی کام میں بھی ہونا چاہیے، برا نہیں ہے، لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک دنیاوی اعتبار سے، ایک دینی اعتبار سے۔ ہم دینی اعتبار سے جب دیکھتے ہیں تو ایسی جستجو، ویسی طلب ہمارے اندر نہیں ہوتی، ہمارا دل اس جانب مائل نہیں ہوتا کہ اللہ کا کلام ہم سے جس بات کا تقاضا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم سے جس بات کا تقاضا کرتا ہے، ہم اسے سنے تو صحیح، عمل کی نیت سے، اپنی اصلاح کرنے کی نیت سے ہم سنے تو صحیح، سمجھنے کی نیت ہوگی، عمل کرنے کی نیت ہوگی، اصلاح کرنے کی نیت ہوگی،
تو ضرور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں فہم ڈالے گا، سمجھ ڈالے گا، ہم قرآن کریم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھ سکیں گے، اور جو اللہ نے بتلایا ہے اس سے ہم بچ سکیں گے کہ اللہ نے کہا ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے بہت سے لوگوں کو جہنم کے لیے، ان میں سے ایک یہ دل ہے لیکن سمجھتے نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں اہل جہنم میں سے نہ ہو تو اپنے دل کا صحیح استعمال کریں۔ ہمارا دل کیا ہے؟ یہ گوشت کا، خون کا لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے جو درست رہا، جسمانی اعضاء تمام کے تمام درست ہوتے ہیں، اگر یہ بگڑ جائے تو سارا کا سارا نظام بگڑ جاتا ہے۔ اس سے انسانی اعضاء میں دیگر جو چیزیں اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، اللہ نے ہاتھ بنایا ہے، زبان اللہ نے دی ہے، کان دیا ہے، آنکھ دیا ہے، ناک اللہ رب العالمین نے دی، دنیا بھر کی نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں نوازا ہے۔ جسمانی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے، دل کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ خون کا لوتھڑا درست رہا تو سارا جسم درست ہوگا، اگر اس میں فساد ہو گیا، اس میں بگاڑ ہو گیا تو سارا جسم بگاڑ کا، فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی جسمانی بیماری کے لیے، جسمانی بیماری کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہوتا ہے، اور فکر مند ہونا بھی چاہیے، اپنی صحت کی فکر کرنی بھی چاہیے، لیکن روحانی اعتبار سے ایک انسان کو جو مرض لگتے ہیں، جو نہ صرف اس کی دنیا کو تباہ و برباد کرتے ہیں، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو تباہ و برباد کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، کہ ایک مسلمان اس ناحیے سے بھی سوچتا ہے، اس حوالے سے بھی فکر کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ جہاں اپنے جسمانی دوسری چیزوں کی وہ فکر کرتا ہے جسمانی اعتبار سے، وہی روحانی اعتبار سے بھی ایک مسلمان کو فکر کرنی چاہیے، اور اس میں سب سے اہم مرکز جو اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے وہ دل ہے۔ کیوں؟ یہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا، اس میں سدھار آ گیا تو سارے جسم میں سدھار آ گیا، اور یہ دل جو ہے یہ ایمان کا مرکز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں ایمان کو ڈال دیا ہے، ایمان کا مرکز، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ دل جو ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی نگاہ کا مرکز ہے۔ اللہ کی نگاہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہے، موجود ہے، وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ دلوں میں کھٹکنے والی تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین جانتا ہے، لیکن دل کے بارے میں خصوصی طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دل دیا ہے یہ اللہ رب العالمین کی نگاہ کا مرکز ہے۔ میرا یا میں آپ کا دل نہیں دیکھ سکتا، دل دیکھ بھی لو کسی دوسرے ذرائع سے، لیکن اس کے اندر کون سی چیزیں پنپ رہی ہیں اچھی یا بری میں آپ نہیں جان سکتے، لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہے، اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، اللہ کی نگاہ کا مرکز ہے ہمارا دل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے مال کی طرف اللہ رب العالمین نے نہیں دیکھتا۔ کس کی طرف دیکھتا ہے اللہ رب العالمین؟ اللہ کی خاص نگاہ کا مرکز کیا ہے؟ قلوبکم و اعمالکم، تمہارے اعمال ہے اور تمہارے دل ہے۔ یہ دل اور ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کی خاص نگاہ کا مرکز ہے، لیکن جس کی طرف اللہ رب العالمین خاص نگاہ ڈالتا ہے
اس کی اصلاح کی کوئی فکر نہیں، اور جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ہم اپنی صورتوں کو بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے مالوں کو جائز ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ جسم کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، مال کے بارے میں بھی تو کرنی چاہیے، لیکن ہم اپنے جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے وہ کام کرتے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو یہ ہمارے لیے ہلاکت کا اور ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ ثابت ہوں گے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جسمانی اعضاء میں انسان خوبصورت بنانے کے لیے اس سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، چاہے داڑھی کاٹنے کی شکل میں ہو، چاہے بال کو اپنے دانتوں کے درمیان گیپ دے کر خوبصورتی بنانے کی شکل میں ہو، انسان اس کی طرف فکر کرتا ہے، لیکن ایسے اعمال کو انجام دیتا ہے جو اس کے لیے نقصان کا ذریعہ ہے۔ جائز طریقے سے اس کی حفاظت شریعت نے جیسا بتلایا ہے ضرور ہونا چاہیے، اپنے جسم کی حفاظت ضرور کرنی چاہیے اور اپنے مال کی بھی حفاظت ضرور کرنی چاہیے۔ اس بارے میں ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ ہم اس مال کو حلال طریقے سے حاصل کرتے ہیں یا حرام طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ اس مال کو حلال طریقے سے حاصل کرنے کے بعد جائز اور حلال راستے میں اسے لگاتے ہیں یا حرام راستے میں لگاتے ہیں، ضرور اس کی فکر کرنا چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ پہلے ہمیں اپنے دل کی فکر کرنا چاہیے۔ ہم نے اپنے دل کی اصلاح کی، اپنے دل کو فکر کی، تو ہمارے جسمانی اعضاء بھی اور ہمارے اعمال بھی صحیح رخ پر کام کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین کی نگاہ کا مرکز تمہارے دل ہے، تمہارے اعمال ہیں۔ اس کی ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کریں، کل قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کی تلاوت کی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ کل قیامت کا دن ہوگا جس دن نہ مال کام آنے والا، نہ اولاد کام آنے والی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قلب سلیم جو صاف ستھرا دل لے کر آئے گا وہ ایک انسان کے لیے کام آنے والا ہے۔ بنیادی طور سے صاف ستھرا دل جسے کہا جاتا ہے، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں جو بات لکھی ہے وہ یہ کہ جس کا دل شرک و بدعات سے پاک و صاف ہو، جس کا دل خرافات سے بدعات سے شرک سے پاک و صاف ہو، ایسا دل قلب سلیم ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین کی توحید ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہو، اس کے لیے اس کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل کرنے والا ہو ایسا بندہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ کل قیامت کا دن ہوگا جس میں انسان کے کام آنے والی جو چیز ہوگی وہ صاف ستھرا دل ہوگا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت کے حوالے سے، اس کی تفسیر کے حوالے سے، تو اب ہم عملی طور سے جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ یہ کہ دل کے بگاڑ کی وجہ سے ہم عملی طور پر جو چیزیں عوام میں دیکھتے ہیں وہ یہ کہ توحید سے خالی، توحید کے تقاضوں سے خالی انسان، ایک مسلمان شرک میں ڈوبا ہوا ہے، بدعات میں ڈوبا ہوا ہے، وہ اللہ رب العالمین کو حاجت روا، مشکل کشا ضرور تسلیم کرتا ہے، لیکن قلب سلیم نہیں ہونے کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک بھی کر بیٹھتا ہے، ان لوگوں کو بھی حاجت روا سمجھتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے، انبیاء تک نفع و نقصان کے مالک نہیں، جو کائنات کی سب سے زیادہ
محبوب پسندیدہ مخلوق ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، وہ انہیں اللہ رب العالمین نے وہ اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ، مسلمان اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ قلب سلیم جو ہونا چاہیے، صاف ستھرا دل ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی توحید ہونی چاہیے، اللہ کو پکارنے والا ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہونا چاہیے، ہر قسم کی عبادت کو اللہ کے لیے انجام دینے والا ہونا چاہیے۔ لیکن قلب سلیم کا نہ ہونا، دل میں بگاڑ کا آ جانا، دل کا سخت ہو جانا، دل کا صحیح استعمال نہیں کرنا، اس کی وجہ سے ایک انسان اللہ رب العالمین کی ذات میں شرک کر بیٹھتا ہے، اللہ کے بندوں کو مشکل کشا حاجت روا تسلیم کرتا ہے، نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہے۔ یہ دل کی خرابی ہے، دل کا صاف ستھرا ہونا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو پیش کیا ہے، اس دین کو چھوڑ کر، اس دین کو لے کر اس میں نئی نئی چیزیں شامل کرنا، اس دین کو اپنے لیے کافی نہ سمجھنا، یہ ایک بیمار دل، ایک صاف ستھرا دل جس کا ہوتا ہے اس کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اس دن نہ مال کام آنے والا ہے، نہ بیٹے کام آنے والے ہیں۔ اس دن جو چیز کام آنے والی ہے وہ اللہ رب العالمین نے کہا قلب سلیم ہوگا، صاف ستھرا دل ہوگا۔ دل کے بارے میں اب اگر ہم دیکھیں بہت سارے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس حوالے سے باتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لاهية قلوبهم۔ اللہ کہتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا دل قلب لاہی بن چکا ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، ہم اس مقصد سے غافل ہیں۔ قرآن کریم نے کہا لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگ منہ موڑے ہوئے ہیں، لوگ غافل ہیں۔ انسان جب غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایک مسلمان جب غفلت کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں یہ بتلایا ہے ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے جس کا دل سخت ہو۔ اللہ نے کہا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ویل ان کے لیے جن کے دل اللہ رب العالمین کے ذکر سے سخت ہو جائے۔ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ تو انسان کا جو دل سخت ہوتا ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک سبب اللہ رب العالمین کے کلام سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اگر اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو جائیں، اس کے دین سے، اس کی شریعت سے غفلت میں مبتلا ہو جائیں تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی مثال جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال جو اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ یعنی اللہ کو یاد کرنے والا جو ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اور جو اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا دل جو سخت ہوتا ہے کثرت کلام کی وجہ سے اور ذکروں کا کثرت سے نہ کرنے کی وجہ سے ایک انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دلوں کی سختی سے ہم بچیں، ہمارا دل نرم ہو، تو اس کا علاج شریعت نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، اللہ کے دین کو، اس کی شریعت کو یاد کرنے والے بنیں،
قول سے بھی، عمل سے بھی. اور پھر جب یہ چیزیں ہوگی تو اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اطمینان کی، سکون کی نعمت اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم الی ذکر اللہ. اللہ رب العالمین کہتا ہے جو ایمان لاتے ہیں ان کے دل جو ہے اطمینان پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں. کس سے؟ اللہ رب العالمین کے ذکر سے. دیکھیے دین ہے، شریعت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں رسول کے ذریعے سے عطا کی ہے، اس پر اللہ رب العالمین نے ہم سے کسی چیز کا، پیسے کا، دوسری چیزوں کا مطالبہ نہیں کیا ہے. اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہم سے یہی چاہا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر کے ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی اور سکون کی زندگی گزارنے والے بن جائیں. اور وہ کیسے ہوگا؟ اللہ رب العالمین کو یاد کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، دل اگر ہمیں چاہتے ہیں دلی طور پر ہمیں سکون حاصل ہو. آج ایک انسان، ایک مسلمان نیک کام کرتا ہے، دوسرے بہت سارے کاموں کو انجام دیتا ہے، لیکن اسے اطمینان، سکون نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے ذکر کو، اللہ کی دین اور شریعت پر جب عمل کرتا ہے تو خلوص نیت کے ساتھ اس پر عمل نہیں کرتا، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کے ساتھ اس پر عمل نہیں کرتا. ایک بندہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی نیت سے اس پر عمل کرے تو ایسے بندے کو ضرور اطمینان ملے گا، ضرور سکون ملے گا. آج ہماری حالات بدل نہیں رہے ہیں، ہمارے معاشی حالات دیکھیے، اسی طریقے سے دوسری چیزوں پر نظر ڈالے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تباہی ہے، بربادی ہے، ذلت و رسوائی ہے، پستی کا ہم شکار ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ بھی کہ ہم نے دلی طور پر اللہ رب العالمین سے رشتہ مضبوط نہیں کیا. جسمانی اعتبار سے کوئی تکلیف ہو دل میں تو اس کے لیے ہر قسم کی جدت کی، ڈاکٹر کو ہزاروں لاکھوں تک فیس دی، اس کے علاج کرنے کے لیے سب کچھ کیا، لیکن روحانی اعتبار سے ہم نے کیا کیا ہے اس پر سوچنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک انسان کا دل جو سخت ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھتا، اس سے غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے قرآن کریم میں. ایک بندہ جب قرآن کریم کو نہ پڑھے، اسے نہ سمجھے، اور قرآن کریم جب پڑھ کر اسے سمجھایا جائے، بتایا جائے، اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے قرآن کریم کے زندہ معجزات کو دیکھ لے، اس کے باوجود بھی وہ اصلاح نہ کرے، تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے اور یہ بتلایا ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین نے کہ ان کو اللہ رب العالمین نے زندہ معجزات عطا فرمائے تھے، جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ پہاڑ سے اونٹنی نکل رہی ہے. اسی طریقے سے لاٹھی کو سمندر میں مارنے سے راستہ پیدا ہو رہا ہے، لیکن ان کے دل اتنے سخت تھے کہ اسے سمجھنے سے عاری تھے، اسے نہیں سمجھے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا اور کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، کہ واضح ہدایات دیکھنے کے باوجود، واضح معجزات دیکھنے کے باوجود بھی ان کے دل نرم نہیں ہوئے بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے. فَيَقَ الْحِجَارَةِ پتھر کی طرح اور اشد قسوہ، قرآن نے کہا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کیونکہ پتھروں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو اس سے پانی نکل پڑتا ہے، اور بعض پتھر اللہ رب العالمین کی خشیت کی وجہ سے گر پڑتے ہیں. لیکن ایک انسان کا دل ہے
جو اتنا زیادہ سخت ہو چکا ہے کہ قرآن کی آیات کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے ایک مسلمان کو اس حوالے سے فکر کرنی چاہیے، اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو پیدا کیا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ قبر کے جو منازل ہیں، حشر کے جو منازل ہیں، اسی طریقے سے جہنم کے جو عذابات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ جب ایمان ہوگا، یقین ہوگا تو انسان کا دل نرم ہوگا۔ ایمان اور یقین کی دولت ایک بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمارا دل سخت ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہمیں موت کا جو تصور دیا گیا، آخرت کا جو تصور دیا گیا، جہنم کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی، جو بتلائی گئی، ہم اس پر ویسا ایمان، ویسا یقین نہیں رکھتے جیسا ہمیں رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری جسمانی اصلاح بھی نہیں ہوتی، دل کی اصلاح بھی نہیں ہوتی۔ عمل کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں بدعملی میں، بد اخلاقی میں، فحش گوئی میں، حرام کاری میں، سودی کاروبار میں، غیبت میں اور اس طرح کے بہت سارے گناہ میں ہم مبتلا ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی موت سے غافل ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے سے ہم غافل ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ہم سے حساب کتاب ہوگا۔ تو ہم اپنی موت کو یاد کریں، قبرستان کی زیارت کریں۔ ایک انسان کا دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ اسے موت یاد نہیں، اسے قبرستان جانا نصیب نہیں ہوتا ہے، اور کبھی چلا بھی گیا تو ان ایام میں جاتا ہے، وہاں جا کر ایسے اعمال کو انجام دیتا ہے جو اس کی اصلاح کے بجائے، اس کے لیے فائدہ مند ہونے کے بجائے اس کی اخروی زندگی کے لیے نقصان دہ، دنیاوی زندگی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ بدعات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ 15 شعبان کو قبرستان جانا، وہاں جا کر چولہا دج کرنا، اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہم نے سنی، بدعات میں سے ہے۔ اس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ قبرستان کی ہم جا کے جب زیارت کریں تو اس کا مقصد یہ کہ آخرت کی یاد آئے۔ ہم قبروں میں سوئے ہوئے لوگوں کو جب ان کی قبروں کو دیکھیں تو ہمیں آخرت کا تصور یاد آنا چاہیے کہ ہمیں بھی ان قبروں میں لایا جائے گا، مٹی کے نیچے ہمیں بھی دفن کیا جائے گا، ہم نے وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ ایک مسلمان جب اپنی موت کو یاد کرتا ہے، جب قبرستان کی زیارت کرتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اپنے اندر بدلاؤ لائے گا، تبدیلی لائے گا، تو اس کا دل نرم ہوگا، ورنہ اس کا دل سخت ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے بارے میں، قرآن کریم کو ہم غور سے پڑھیں، تدبر سے پڑھیں۔ آج ہمارا دل سخت کیوں ہو گیا ہے؟ ہم قرآن کریم کو نہیں پڑھتے، قرآن کریم کو سمجھتے نہیں، اس قرآن کو جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم۔ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے، جو بار بار دہرائی جانے والی ہے، اس کتاب میں مشابہ آیتیں ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے اس کی وجہ سے روبٹے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ نے کہا ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، پھر اس کی وجہ سے ان لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین کی خشیت ہوتی ہے، ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ اللہ کی خشیت کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ کا ڈر ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ جب ہم اپنا رشتہ رب کے کلام سے جوڑیں گے، اللہ کے کلام کو ہم پڑھیں گے غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ۔ اتنی طاقت اللہ رب العالمین نے اس کلام میں رکھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کر دیں تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔
اللہ رب العالمین کی خشیت سے۔ اتنی طاقت، اتنی پاور، اتنی تاثیر اللہ رب العالمین نے اس قرآن میں رکھی ہے، لیکن وہ قرآن ہماری اب ایک مسلمان کی، ایک انسان کی زندگی میں تبدیلی اور بدلاؤ نہیں لا رہا ہے۔ کیوں؟ ہمارے دلوں پر تالے پڑ گئے، ہمارے دل سخت ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، اس پر تدبر نہیں کرتے، ان کے دلوں پر کیا تالے پڑ گئے ہیں؟ قرآن کریم کو ہم پڑھیں، اسے اس پر تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ آنے والا جو مہینہ ہے نزول قرآن کا مہینہ، یہ بھی بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایک طرح سے یہ نہیں کہنا چاہیے برساتی میڈک کی طرح ہم بن گئے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم زندگی کے بقیہ ایام میں بھی چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا رشتہ قرآن سے پیدا ہونے کے ساتھ مرتے دم تک اس سے جڑا رہنا چاہیے، لیکن ہم برساتی میڈک کی طرح بن جاتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تب ہمیں قرآن سننا، اسے پڑھنا نصیب ہوتا ہے، بقیہ ایام میں ہم اس سے غافل ہوتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان ایام میں بھی اور آنے والے ماہ رمضان میں، جس میں ہم روزوں کا انشاءاللہ اہتمام کرنے والے ہوں گے، نماز تراویح کا اہتمام کرنے والے ہوں گے، قرآن کریم کو جب ہم پڑھیں اسے سمجھیں بھی، اس پر تدبر بھی کریں، غور بھی کریں، تاکہ ہمارے دل نرم ہو، ہمارے دل جو سخت ہو چکے ہیں وہ سختی ختم ہو جائے۔ ایک انسان جب فرائض میں کوتاہی کرتا ہے، فرائض میں کوتاہی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان کو توڑتا ہے، تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کا، مسلمانوں کا، اس سے پہلے کی قوموں کا جو تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، صرف سننے کے لیے نہیں، نصیحت حاصل کیجئے کہ گزشتہ جو اقوام تھی اللہ رب العالمین نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ رب العالمین اس آیت میں تذکرہ کرتا ہے بنی اسرائیل سے اللہ رب العالمین نے اس بات کا عہد لیا تھا، اور اللہ نے یہ کہا تھا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن کب؟ لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلی وأقرضتم اللہ قرضا حسنا۔ اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کا یہاں تذکرہ کیا ہے۔ ایک یہ کہ اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسول پر ایمان لاؤ گے، میرے رسول کی مدد کرو گے، اور اللہ رب العالمین کو قرض حسن دو گے، تو اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے، یہ بنی اسرائیل سے اللہ رب العالمین نے عہد لیا تھا، یہ عہد اللہ رب العالمین نے ان سے لیا تھا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میری معیت تمہارے ساتھ ہوگی۔ لیکن فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، ان لوگوں نے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ آفر دیا تھا، ان لوگوں نے اس کا عہد کیا تھا، اس کے باوجود اس کو ان لوگوں نے انکار کیا تو سیدھے راہ سے وہ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے، اور انہوں نے اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا تھا۔ تو جو عہد ہم نے اللہ رب العالمین سے کیا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کا، اس کے رسولوں کی اطاعت کرنے کا، اس عہد کو اگر ہم توڑتے ہیں تو ہمارے دل سخت ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین کی لعنت ہوگی، پھٹکار ہوگی۔ اس کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا دل نرم ہو تو جو عہد ہم نے اللہ رب العالمین سے کیا ہے اس عہد کو پورا کرے۔ ایک انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، الگ الگ چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، اور ساتھ میں بہت ساری چیزیں جوڑتا ہے کہ رب العالمین اگر تو نے میرا یہ کام کیا تو میں صدقہ و خیرات کروں گا، نیک اعمال کو انجام دوں گا، لیکن جب اس کا وہ کام ہو جاتا ہے
تو یہ اللہ سے عہد کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، لیکن اسے انجام نہیں دیتا۔ یہ کس کا طریقہ رہا ہے؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، مومنین کا شیوا نہیں ہے، یہ تو ان کا شیوا ہے جو منافقین ہیں۔ منافقین اللہ رب العالمین سے کہتے تھے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ انہوں نے اللہ رب العالمین سے عہد کیا اور کہا اگر تو لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ اپنے فضل سے تو ہمیں عطا کرے گا لَنَصَّدَّقَنَّ تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُ مِنْ فَضْلِهِ جب اللہ رب العالمین اپنے فضلوں سے ان کو عطا کر دیتا تھا بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ تو پھر بخیلی کرنے لگتے تھے، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، اس سے اعراض کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ اللہ رب العالمین نے سزا کے طور پر ان کے دل میں نفاق کو ڈال دیا۔ کب تک؟ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ قیامت کے دن تک اسی میں دل کی اسی سختی میں اسی نفاق میں وہ مبتلا ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کی باتوں کی مخالفت کی تھی، انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ تو انسان اللہ رب العالمین سے جو عہد کرے، اللہ نے ہم سے جو عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کرے، اور ہم اللہ رب العالمین سے جو عہد کرتے ہیں اس عہد کو ہم اگر پورا کرنے والے ہوں گے تو ہمارے دل نرم ہوں گے، اس عہد کو توڑنے والے ہوں گے تو ہمارے دل سخت ہو جائیں گے۔ ہم جائیں اسپتالوں میں جائیں، قبرستان میں جائیں، اسپتالوں میں جائیں، وہاں جا کر لوگوں کو دیکھیں کہ اسپتالوں میں دواخانوں میں بڑی بڑی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں۔ ایسے ایسے لوگ وہاں موجود ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے پیسوں کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے، لیکن وہ محروم ہیں قرآن کی سمجھ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے اس سمجھ سے محروم ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے وہ بے بس ہے، مجبور ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے مقابلے میں ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو ہم کس غفلت میں مبتلا ہیں؟ کیا ہم اس بیماری کا انتظار کرنے والے ہیں جس بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد انسان اشارے سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، کچھ بول بھی نہیں سکتا؟ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت دی ہے، ایک صحت مند جسم اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اس جسم میں اللہ رب العالمین نے جو ٹکڑا جسم کے اندر دل کی شکل میں رکھا ہے اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اسے سخت ہونے سے بچانا چاہیے، اور اسے نرم کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے، اپنی زندگی کے مقصد سے جوڑنا چاہیے، قرآن میں تدبر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ہوں گی تو ہمارے دل نرم ہوں گے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان دل ہوتا ہے، وہ جس طرف چاہتا ہے اسے پلٹتے پلٹتے رہتا ہے۔ اس لیے نیک کام پر استقامت کے لیے، ہدایت پر قائم رہنے کے لیے اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے دعا سکھلائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد تو ہمارے دلوں کو تیرا نہ کر، وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنی جانب سے تو ہمیں رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے۔ اللہ کے کلام کو سننے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننے کے بعد اگر ہم نے اپنے آپ کی اصلاح نہیں کی اور اپنے آپ کی اصلاح کی فکر نہیں کی تو ہمارا دل
نرم نہیں ہوگا بلکہ ہمارا دل سخت ہو جائے گا. پھر گزشتہ رمضان جو ہماری زندگی میں آئے اور بقیہ جتنے بھی ایام آنے والے ہیں اس سے ہم فائدہ اٹھانے والے, صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے والے نہیں ہوں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ موجودہ جو وقت اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس کا صحیح فائدہ اٹھانے والے ہوں اور بقیہ جو زندگی اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں رکھی ہے اس کا صحیح فائدہ اٹھانے والے اگر ہم بننا چاہتے ہیں تو اپنے دلوں کو سخت ہونے کے بجائے اپنے دلوں کو نرم کریں تاکہ ہم ایک طرف اس بنیاد پر اللہ کے حقوق کی بھی ادائیگی کر سکیں, اللہ کے بندوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کر سکیں. ہم دیکھتے ہیں دونوں حقوق میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں, اللہ کے حقوق بھی ہم سے ادا نہیں ہو رہے, بندوں کے حقوق بھی ادا نہیں ہو رہے, والدین کی خدمت نہیں ہو رہی ہے, اولاد کی تربیت نہیں ہو رہی ہے اور خود کی جو اصلاح ہونی چاہیے ہم وہ بھی نہیں کر رہے ہیں. اور جب ایسے حالات ہو, اللہ کے حقوق کو بھی ہم غصب کرنے والے ہو اور بندوں کے بھی حقوق کو غصب کرنے والے ہو, تو کیا اللہ رب العالمین کی جانب سے ان حالات میں ہمارے لیے بہتر فیصلہ ہوگا؟ ہرگز نہیں. اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہمارے ساتھ معاملہ فرماتا ہے. ابھی دیکھیے کورونا کے جو ایام ہیں, جو اتنی بڑی بیماری ہے, اتنی بڑی بیماری, اس بارے میں بھی اگر اس بیماری کو ہم سمجھ لیں اور یہ بیماری کے بارے میں جو تذکرہ کیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, یہی ایک بیماری کو اگر ہم اپنی اصلاح کا ذریعہ بنا لیں کہ اللہ رب العالمین اگر ہمیں اللہ ہماری ہم سب کی حفاظت فرمائے, اگر ہم کوئی اس میں مبتلا ہو جائے, اس دنیا سے رخصت ہو جائے, چلا جائے اور بقیہ پہلے کی اس معاشی کی زندگی میں اس کے گناہوں میں لگ پر ابھی اس نے اپنے آپ کی اصلاح نہیں کی, اپنے آپ کو نہیں سمجھا, موت کی کثرت کا سلسلہ, اچانک موت ہو جانے کا سلسلہ یہ جاری ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک موت سے پناہ طلب کرنے کی دعا سکھلائی ہے. اگر ہم اپنے دل کے اعتبار سے اصلاح کرنے والے, دل کو نرم کرنے والے, چاہے موت اچانک آئے یا جس حالت میں بھی آئے, اگر ہمارا دل درست ہوگا, دل نرم ہوگا, تو اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہماری حاضری ہوگی, پیشی ہوگی, اچھے اعمال کے ساتھ ہوگی اور اچھے کردار کے ساتھ ہوگی. اگر ہم نے اس جانب توجہ نہیں کی تو یہاں بھی ذلت اور رسوائی اور اللہ کے سامنے بھی ذلت اور رسوائی ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جب تک زندہ رکھے ہمیں اسلام پر ایمان پر زندہ رکھے, ہمارا خاتمہ ایمان پر اسلام پر فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني اللہ وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم مجید ورؤوف رحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون.